پچھلے منڈے کو نظامی صاحب آپ نے ایک خبر دی تھی، اور وہ خبر کیا تھی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج میں یہ کہوں گا آپ کو کہ پاکستانی معیشت کا اگر کوئی بحالی چاہیے تو آپ کو اسد عمر سے جلد یا بدیر چھٹکارا حاصل کرنا مشکل فیصلہ عمران خان صاحب کو کرنا یہ ہوگا۔ مشکل فیصلہ جو ہے یہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد ہوگا۔ اچھا نظامی صاحب، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد یہ مشکل فیصلہ ہو جائے گا۔ نظامی صاحب، اسد عمر صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں، 6 سے 8 ارب ڈالر تک کا پیکج آ سکتا ہے، اور اسد عمر صاحب کو لے کے کیا طے ہو چکا ہے؟ یہ دو سوال ہیں آپ کے۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ میری خبر ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، میں کیوں کہوں؟ خبر تو جو آثار لگ رہے ہیں اس کے مطابق تو خبر ٹھیک ہے۔ نہیں، میری خبر یہ تھی کہ ان کی آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد چھٹی ہو جائے گی۔ جی، اب میری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج سے پہلے ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اچھا، جی، کچھ دنوں میں اسد عمر صاحب سے یہ قلمدان لے لیا جائے یہ کافی حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ جو درون خانہ آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کی میٹنگ میں شریک تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اسد عمر صاحب کا طرز عمل یوں ہے کہ جس طرح پاکستان پیسے دے رہا ہے آئی ایم ایف کو۔ اچھا، ہاں، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج میں بھی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن جو پاکستان آ رہا تھا رواں ماہ میں، اب وہ اگلے ماہ آئے گا، اور یہ آئی ایم ایف کا پیکج اب جب ملا، یہ کہنا کہ وہ فائنل ہو گیا، اگر ملا اور ملے گا یقیناً، وہ اب چلا گیا ہے بجٹ کے بعد، اچھا، جون میں۔ بجٹ سے پہلے اس کے کوئی اس کی وجوہات ہیں۔ اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بڑی سخت ہو گئی ہیں، مزید گمبھیر ہیں۔ یہ اچھا، پھر یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم اس لیے فوری طور پہ نہیں گئے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو نرم کر لیا۔ اب آپ سن لیں کہ کیا نرم کیا انہوں نے۔ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جناب گیس کی اور پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے کہا کہ جی اوگرا جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کریں اور قیمتیں جو ہیں وہ سبسڈیز ختم کریں ان پہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ روپی کو فری فلوٹ کریں، یعنی کہ بالکل آزاد کر دیں، اور اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کو حقیقی بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ کہ یہ ہمیں بتائیں کہ سی پیک کی تفصیلات دیں، یہ سب سے بڑا کویسچن کہ جو ہے کہاں پہ کون سے پروجیکٹ پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، ٹھیک، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کیا اخراجات آتا ہے وہ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ جے ایف تھنڈر جو چین کے تعاون سے بنا رہے ہیں، اس کا کیا معاہدہ، ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ سب مرینے آپ چین سے کس بھاؤ خرید رہے ہیں۔ اچھا، اب آئی ایم ایف والے بھی بہت آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ امریکہ بھارت کی زبان بول رہا ہے، اور بھارت ایک قسم کا ان کا پراکسی تو ہے ہی یہاں پہ، بالکل ایسے، اور اگر ہم یہ باتیں مانتے ہیں تو کیا ہمیں بھارت کے تابع بنانا چاہتے ہیں؟ تو مقصد کہنے کا پھر یہ بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میٹرز پہ اور ہمارا اعتماد کا فقدان اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمیں دکھائیں کہ آپ نے کیا بجٹ بنایا، پھر منظور کریں گے وہ بجٹ، پھر آپ کو پیسے دیں گے ہم۔ تو پھر اسد عمر صاحب کس بات پہ کلیم کر رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے؟ اسد عمر صاحب کی نالائکی تو سامنے آ گئی نا۔ اب یہ اگرچہ فواد چودھری صاحب تردید کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ فیصلے ہو گئے، لیکن عمران خان صاحب نے بھی فیصلے کرنے نا، کیونکہ اقتدار عمران خان صاحب خود بڑے تنگ ہیں، کس کیا سے کریں وہ؟ اسد عمر صاحب سے تنگ وہ روز بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کریں ہم یار، حالات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے روبہ زوال ہیں کہ there is no light at the end of the tunnel۔ اچھا، اسد عمر کا اور متبادل اتنے اب آپ کہیں کہ اگلا سوال آپ کا ہی ہونا چاہیے، who will replace اسد عمر؟ یہی میں ہی پوچھ رہا ہوں، متبادل کون ہے ان کا؟ آپ کو پتہ نا کہ جب ایک مریض جو ہے اس کے 2-3 آپریشن خراب ہو جائیں تو کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایسا ہی ہے، یہ ایسا مشکل فیصلہ ہے کہ کون کا ریپلیسمنٹ ہوگا، اور ان کی ریپلیسمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں، اچھا، لیکن زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے۔ جو نام آ رہے ہیں، سینئر لوگ تو ہیں نا، عمر ایوب صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، وہ پہلے بھی اسٹیٹ وہ منسٹر سینئر نہیں ہے ویسے،
لوگوں میں شامل ہے ان کا نام. لیکن سینئر مراد کے پہلے وہ ایک پورٹ فولیو رکھ چکے ہیں مطلب ریلیٹڈ اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں وہ فائنانس اور کون کس کا نام آ رہا ہے؟ مشرف دور میں. تو باقی نام آپ بتائیں کس کے آ رہے ہیں. اور نہیں مجھے تو وہ علم نہیں ہے کہ کس کس نام تو چلتے رہتے ہیں نا ایسے ہی اٹواٹ. شوکت ترین صاحب کی معاونت جو ہے وہ لی جائے گی. شوکت ترین صاحب ایک بینکر ہیں, اپنا بینک چلا رہے ہیں, وہ پہلے والی حکومتوں میں رہے ہیں ایسی پوزیشنز میں, اور ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ کچھ معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے اس مرحلے پہ شاید وہ بھی نہ آئے. تو پھر کون آئے گا سنبھالا اس ڈوبتی ناؤ کو کون دے گا؟ یہ تو ایک اور چیلنج بڑا بن گیا ہے عمران خان صاحب کے لیے نظامی صاحب. اور لیکن عمران خان صاحب کو سوچ سمجھ کے اسد عمر کو رکھنا چاہیے تھا. دیکھیں نا اب یہ آئی ایم ایف والا سارا معاملہ خراب ہو گیا. میں تو پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جیسے ہی حکومت میں آئے تھے ان کو آئی ایم ایف کے پیکج میں چلا جانا چاہیے تھا. اب جو میں آپ کو شرائط بتا رہا ہوں یہ کوئی نرم شرائط ہے جس میں مل رہا ہے. یہ شرائط نظامی صاحب بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں ایک اور 3 مہینے پہلے اتنی سخت شرائط نہیں تھی. اور یہ بعد میں آیا پاکستان مان بھی لے گا تو آئی ایم ایف سے ویور لینے پڑیں گے ہمیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں پھر یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے 2 یا 2.2% 24% یہ آبادی کی شرح کے اضافے کے لگ بھگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹو گروتھ ہوگی. اب اگر پاکستان کی اکانومی کو اٹھانا ہے تو جی ڈی پی پر جو ہے وہ ہمیں ریز کرنا ہوگا. کم از کم 6% ہونے چاہیے. وہ تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, ایشین بینک وہ 3.7 2.2 پہ جا رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے, آپ کو پتا گریس کا کیا حال ہوا تھا جب آسٹیرٹی پیکج لیا تھا جب. یہ آسٹیرٹی جو ہے یہ گروتھ ریٹ کو نیچے لے کے جائے گی. یہ پاکستان میں دیکھیں نا اس میں ایک منٹ, ایک بنیادی بات جو میں پہلے بھی پاکستان کی گروتھ ریٹ 2% ہوگی یا 3 یا اس کے لگ بھگ انفلیشن جو ہے 10% تک تقریباً 9.4 10% تک 10% ہوگی. یہ تو آفیشیل فگر تھا نا. جی آپ جائیں نا میرے ساتھ بیورو آف اسٹیٹسٹک تو آپ 10% 20% بھی ہے. تو یہ مطلب ہوا کہ آپ ہائی انفلیشن لو گروتھ, تو یہ تو بالکل ہی اسٹیگفلیشن کی طرف چلا جائے. ایک جواز جو حکومت گروتھ کیسے ہوگی پھر؟ اچھا ایک جواز جو حکومت کا اسد عمر صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پیکج جب آ جائے گا تو ورلڈ بینک, ایشین بینک یہ سب ہمیں فنڈز دینا شروع کر دیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف از اے سرٹیفیکیشن. ہم سرٹیفائڈ ہو جائیں گے, ہم پہ دنیا نے ایک بار پھر سے اعتماد کر لیا ہوگا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. تو یہ اس جواز یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے لون مل جائیں گے لون, بٹ پاکستان کی کیپیسٹی ٹو ری اسٹارٹ دی انجن آف گروتھ, یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے جو آدھی بار چلی گئی ہے, لوگ پیسے لے گئے ہیں اپنے, وہ فورن انویسٹر کا اعتماد تو بعد میں آئے گا. پاکستانی مقامی انویسٹر جو ہیں وہ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے نہیں لگا رہے. کیوں لگائیں وہ؟